أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک تلاوت کر رہے ہیں. آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک. تو چلیے اس کا لفظی ترجمہ غور سے سنیں، ادب سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. اللہ کا کلام ہے. وَلَئِن، اور البتہ اگر، وَلَئِن مُتُّم، اور البتہ اگر، مُتُّم تم مر گئے، او یا قتلتم تم قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تو البتہ اللہ ہی کی طرف، تحشرون تمہیں جمع کیا جائے گا. فَبِمَا رحمتن، اللہ کی رحمت سے، فَبِمَا رحمتن من اللہ، اللہ کی رحمت سے، لنت لہم آپ ان کے لیے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں. ولو اور اگر، کنتا ہوتے آپ، فظن سخت مزاج، تندخو، غلیظ القلب سخت دل، لنفضوا تو یہ بھاگ جاتے، من حولک آپ کے ارد گرد سے، فاعفو تو آپ انہیں معاف کر دیجئے، عنہم ان کو، واستغفر اور ان کے لیے استغفار کیجیے، ان کے لیے بخشش مانگیے، معافی مانگیے. واستغفر لہم وشاورہم اور ان سے مشورہ کیجیے، فی الامر تمام امور میں. فاذا عزمت پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ فتوکل تو آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، علی اللہ اللہ پر. ان اللہ بے شک اللہ، یحب پسند کرتے ہیں، المتوکلین توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو. ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر تمہیں چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي تو کون ہے، يَنْصُرُكُمْ جو تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ اور ایمان والوں کو چاہیے اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ چاہیے کہ توکل کرے، المؤمنون ایمان والے. تو سامعین، پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مر گئے، یعنی تمہیں طبعی موت آ گئی،
او قتل تم، یا تم جہاد میں قتل کیے گئے، تو دونوں حالتوں میں تمہیں مرنا بھی ضرور ہے اور تمہیں اللہ کے پاس جانا بھی ضرور ہے۔ تو آدمی جب مرے تو اس حالت پر مرے کہ اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو، بلکہ کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں لینے کے قابل ہو۔ تو گویا کہ آیت یہ فرما رہی ہے کہ تمہاری موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ تم دین کے کام میں لگے ہوئے ہو۔ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو کل تم اٹھو گے، تمہارے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور تمہارا جسم یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ مجھے تیرے راستے میں، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے قتل کیا گیا، زخمی کیا گیا اور میں شہید کیا گیا۔ تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، کہ جیسے تم مرو گے، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے پڑھتے، سجدہ کرتے کرتے، آذان پڑھتے پڑھتے اور حج کا احرام اور اللہم لبیک کرتے کرتے جن کی موت آئی ہے، اور کتنے ہیں وہ خوش نصیب جو کل اٹھیں گی اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے آپ کے راستے میں شہید کیا گیا۔ تو دوسری جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان فرماتے ہیں کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو صحابہ آپ سے اتنی محبت نہ کرتے۔ تو پھر جو ہے نرم مزاج، یہ نرم مزاجی جو ہے، جو مستشرقین جو ہیں، جو غیر مسلم مورخین ہیں، وہ بھی اس بات کا، ان میں سے ایک ہے لین پول، دوسرا ہے بارسو سمتھ، ان سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے۔ آپ نے اپنا ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہ غیروں نے بھی اس کا اقرار اور اعتراف کیا۔ اور دوسرا جو ہے پھر فرمایا کہ شورائی نظام جو ہے یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ اس میں شورائیت اور اجتماعیت اور انفرادیت سب کو ملا دیا گیا ہے اور سب کا ملا کر ایک معجون پیش کر دیا گیا کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ تو مشورہ کرنا جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صاحب وحی ہونے کے باوجود بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ وحی کا بدل بھی ہے۔ مشورہ بعض امور میں سنت ہے اور بعض میں واجب ہے، خاص کر جو اسلامی سلطنت کے جو امور ہیں ان میں مشورہ کرنا واجب ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اگر تمہیں اللہ مدد کرے تمہاری، جیسے کہ بدر میں کیا تھا، اور تمہیں یا تمہاری مدد نہ کرے جیسے کہ احد میں، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو گویا کہ اس پر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی، مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا گیا کہ ان کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہ کام کریں لیکن اپنے مشورے پر، اپنے اعمال پر، اپنے ساز و سامان پر، اپنے اثر و رسوخ پر، اپنی طاقت پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ اس سب کو اختیار کریں، لیکن اختیار کرنے کے باوجود جو بھروسہ کریں وہ صرف اللہ کی ذات پر کریں۔ یہی ایمان والے کی شان ہے۔ وہ اگر بے سر و سامان ہوتا ہے جب بھی اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور اگر وہ دنیا کی سپر پاور بن جاتا ہے پھر بھی اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ یہی جو ہے مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔